ترجمہ کنزُ الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profits. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبروں کو لیے پھر حاضر ہیں۔ آج ہماری پہلی خبر واقعی بڑی افسردہ کرنے والی اور ظاہر سبق اور عبرت اپنی جگہ پر ہے، مگر افسردگی بھی اس میں ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں خبریں آپ کو دکھاؤں اور اس کے مناظر دکھاؤں، پھر اس کی خبریں پر کچھ ہم مدنی پھول لیتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ساتھ ہی ہم کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت ہی انسان کو جنت میں داخل کرواتی ہے۔ اول تاخیر سلسلہ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ عبرت نہ خبریں ہوتی ہیں، عبرت کے کچھ مدنی پھول آپ کے آگے بڑھائے جاتے ہیں، اس کو عبرت کے ساتھ دیکھنے، عبرت کے ساتھ سننے اور اس سے عبرت حاصل کرنے اور اس سے سبق حاصل کرنے کی بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ جو مناظر دکھائے جائیں گے اس کو حفظ نفس یعنی نفس کی وہ لذت کے لیے نہیں، یا ایک کہتے ہیں نا کہ وہ تشویش والی ایک معاملات ہوتے ہیں، اس لیے نہیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ ہماری زیادہ تر خبروں کا جو تعلق ہے وہ اموات سے ہوتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں، اس میں حادثات ہو جاتے ہیں۔ بڑی انوکھی قسم کی بعض خبریں بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ کھیل تماشوں میں لوگ مصروف ہوتے ہیں، اس میں کس طرح اچانک موت آتی ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی موت آتی ہے۔ تو زیادہ تر ظاہر ہے کہ یہ کیونکہ یہ موت جو ہے نا یہ نصیحت کے لیے کافی ہے، تو ہم آپ کو عبرت ناک خبروں میں اس طرح کے مناظر بھی دکھاتے ہیں۔ کچھ ڈیزاسٹرز جو ہوتے ہیں، تباہی کے مناظر ہوتے ہیں دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر، کہیں ہوا سے تباہی آ رہی ہوتی ہے، کہیں پانی سے تباہی آ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہم بھی جس ماحول میں شہر میں رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، ہم کوئی بادلوں میں نہیں رہتے، تو زمین پر ہونے والے واقعات، کہیں گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو ساری کی ساری فیملی اس کا شکار ہو جاتی ہے، اور بیٹھے بٹھائے ہنستا بستا گھر وہ غم اور افسوس کی عالم میں ڈوب جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ملی جلی سی خبریں ہوتی ہیں، تو عبرت کے ساتھ دیکھنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ کروں گا، اللہ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہتر انسان وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ کوشش کروں گا کہ اس حدیث پر بھی عمل پیرا ہو جاؤں، اور بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو،
اس حدیث کی پیروی کی بھی نیت کرتا ہوں، نیکی کی دعوت دینے کی نیت کرتا ہوں، برائی سے منع کرنے کی نیت کرتا ہوں، غفلت سے جگانے کی کوشش کروں گا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ جب اس طرح کو بیان کیا جاتا ہے تو متکلم اپنے کلام سے خارج نہیں ہوتا، یعنی جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ بات خود اس کی اپنی ذات پر بھی امپلیمنٹ ہوتی ہے، اب اس کے نصیب کو وہ اپنی ذات پر اس کو لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ البتہ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی عبرت حاصل کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچنے والا بنائے، نیکیوں کا حریص بنائے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان عبرتناک خبروں سے عبرت حاصل کرنے اور سبق کے مدنی پھول حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی بھی رغبت دلانے کی نیت کرتا ہوں۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا۔ نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنانے کے لیے کوشش کروں گا کہ دوران سلسلہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھوں تاکہ مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جیسا کہ ہمارے سلسلے کے شروع میں آپ قرآن مجید کا یہ ارشاد سنتے ہیں، فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کرو اے نگاہ والو، اے نظر والو۔ تو عبرت اور عبرت۔ اور پہلی خبر جو ہمارے اس سلسلے کا حصہ ہے وہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ پچھلے دنوں نواب شاہ کے قریب یہ جو جگہ تھی حادثہ ہوا۔ یہ قاضی احمد لنگ روڈ پر دولت پور کے ساتھ ایک یہ اس طرح کا واقعہ اور حادثہ پیش آیا ہے، اور اس میں ٹریفک حادثہ ہوا۔ ہمارے 18 طلباء و طالبات سمیت 21 افراد یہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور جب اس واقعے کی اطلاع ملک بھر میں پہنچی تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ کافی اس میں ایک تعداد تھی جو افسردہ ہوئی۔ ایک پہلو ضرور میں عرض کروں گا، اسپیشلی میں اپنے ملک کے متعلق یہ اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح کے جب افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، زلزلہ، طوفان، اس طرح کے حادثات، دیکھا جاتا ہے کہ ایک عوام اپنے اوپر اس کا ایک اثر قبول کرتی ہے۔ وہ اثر اگرچہ ایک عارضی والا ہو یا مطلب ایک افسردگی آ جاتی ہے، یوں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اپنا کچھ گیا ہے۔ تو جب یہ خبر مجھے بھی پہنچی تو کافی ایک شاکنگ نیوز تھی، انڈرسٹوڈ سی بات ہے۔ اور آئیے ہم آپ کو اس کی خبر بھی دکھاتے ہیں اور اس خبر سے متعلق کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں ایک تاثر ہمارے پاس محفوظ ہے، آئیے وہ تاثرات بھی ہم آپ کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خبر کے بعد اس کے مناظر، اور مناظر کے بعد تاثرات، پھر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس معاملے میں مدنی پھول کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نواب شاہ، طلبہ سے بھری وین اور ڈمپر میں حادثہ، 21 جاں بحق۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا
تقریباً 20 سے زیادہ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، جو سارے بچے تھے 6-8 سال سے لے کر اور 15-20 سال تک۔ حالت یہ تھی کہ کچھ بچوں کو سروں میں اتنے چوٹیں آئی ہوئی تھیں کہ ان کے دماغ کا بھیجا بھی باہر پڑا ہوا تھا، اور 2-3 جانیں بھی بالکل آدھا کٹ کے رہ گئی تھی۔ بس ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا جو ہم ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے برداشت کر رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رونے کے بغیر رہ نہیں پائے۔ یہ ڈپٹی کمشنر نواب شاہ ہیں عبدالعلیم لاشاری صاحب، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو طالب علم تھے، یہ کوئز جو ذہنی آزمائش کا جو مقابلہ ہوتا ہے، اس میں شرکت کے لیے نواب شاہ آئے تھے اور پروگرام کے بعد واپس جا رہے تھے کہ ایک تیز رفتار ڈمپر یہ بچوں کی ویگن سے ٹکرایا، جس کے نتیجے میں 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور صافی علی حسن ان کے مطابق اس حادثے میں 2 سگی بہنوں سمیت 12 طالبات اور 6 طلبہ ہلاک ہوئے ہیں، جن کی اجتماعی نماز جنازہ جمعرات کو دولت پور میں ادا کی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ ابتدائی تحقیقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حادثے کا ذمہ دار ڈمپر کا ڈرائیور ہے، جسے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تو وہ یہ بھی لکھا گیا کہ وہ غلط سمت جا رہا تھا جب اس نے اسکول کی گاڑی کو ٹکر ماری۔ حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو خبر ہم تک پہنچی ہے میں نے وہ آپ کو کچھ مختصراً بیان کیا۔ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان دیا کہ یہ 10 سال 15 سال اور 20 سال کے اندر کی یہ عمریں تھیں جن کا انتقال ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں اس عمر کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں طلباء و طالبات وغیرہ یا ان کے والدین ہمارے اس سلسلے میں شامل ہوں۔ اولاً تو تمام فوت ہونے والے تمام مسلمانوں سے، ان کے لواحقین سے میں تعزیت کرتا ہوں، ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، گناہ معاف فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے اور اس صبر پر اجر عطا کرے، اور جن کے ننے منے پھول جیسے مدنی منع مدنی منیا رخصت ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ کرے اور انہیں اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میری اس تعزیت کو اور اس غم خاری کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی اس کے ثواب سے محروم نہ کرے۔ بات ہے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ ہم عمر کا وہ تقابل کرتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، کیا عمر تھی ان دنیا سے جانے والوں کی۔ یہ ہے عبرت کے مدنی پھول کہ یہ حادثہ غلطی کس کی بھی ہو، چاہے وین کا ڈرائیور غلطی کر رہا ہو یا ڈمپر والا غلطی کر رہا ہو، کار والا غلطی کرے یا بس والا غلطی کرے، بات ہے حادثے کی۔ ان حادثات میں ہم جا کس کام سے رہے ہیں، آ کہاں سے رہے ہیں، اندر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ویگن میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، کسے بیٹھے، ہم کر کیا رہے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے کہ موت کا یہ ایک مقام تھا کہ اس جگہ پر زمین کے اس حصے میں موت آنی تھی، حادثہ ہونا تھا، اور سبب بنتے ہیں۔ موت آنی ہوتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، موت آنی ہوتی ہے کوئی اور واقعہ بن جاتا ہے، موت آتی ہے۔ ایک اٹل حقیقت ہے نا، اس کا تو نہ آپ انکار کریں گے نہ میں انکار کروں گا، مگر ان اچانک آنے والی موت کے متعلق ہماری تیاری کیا ہے، یہ ایک سوال ہے کہ کس طرح موت آئی ہے۔ یعنی ایک اچانک موت کا ایک اور کلپ میرے پاس موجود ہے کہ بس کاؤنٹر پر کھڑا ایک شخص کاؤنٹر پر کھڑا ہوا ہے، یعنی یہ تو چلو حادثہ ہوا نا، کاؤنٹر پر ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور کاؤنٹر پر کھڑے کر اس کی روح نکل گئی۔ جی ہاں، بہت عجیب واقعہ تھا، انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ اس کے ساتھ لنک کر رہا ہے واقعہ۔ تو کاؤنٹر کے ساتھ کھڑا ہوا ایک شخص ہے اور وہ مطلب کہ مجھے دکھایا کلپ، بس اس کی روح نکلی اور دھڑام سے گر گیا۔ ذرا دکھائیے مدنی چینل کے ناظرین کو
उस काउंटर पे खड़े हुए शख्स की वो मौत की कैफियत। जिंदगी नाम रख दिया किसने, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। मैं नहीं जानता ये शख्स कौन है, मैं हर मुसलमान के लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूं, लेकिन हमें ये तो नहीं देखना ना कि मरने वाला, हमें तो मौत से नसीहत हासिल करनी है, मौत से इबरत हासिल करनी है कि यूं भी काउंटर पे खड़े खड़े भी अचानक मौत आ जाती है। यानी एक हादसे की मौत है, एक ये मौत है, घर में बैठे बैठे भी किसी भी वाकई के तहत मौत आ जाती है। जैसे कि ये शायद कल परसों का वाकया, हमारे बाबुल मदीना के शहर दस्तगीर का एक ये वाकया है कि एक मकान के अंदर आग लग गई और घर में रात गए, अचानक आग भड़क उठी और जिसमें 2 फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया। आग लगने से घर में मौजूद अफराद आसिम, इसकी अहलिया और 2 बच्चे, एक का नाम शारिक और एक का नाम कुर्रतुल ऐन, झुलस का शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां वो सेहतियाबी ना पा सके। और कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट वगैरह का जैसे कि ये मामला था। आइए मैं आपको इनके वालिद साहब के तासुरात बताता हूँ। मैं ग्राउंड फ्लोर पे, मैं अभी भी हम ग्राउंड फ्लोर पे सोते हैं, दोनों बच्चे मेरे फर्स्ट फ्लोर पे सोते हैं। राइट हैंड पे आतिफ अली का कमरा है और लेफ्ट हैंड पे आसिम इमरान का कमरा है। तो मुझे छत पे कुछ चीज़ें गिरने की आवाज़ें आई, तो मैंने कहा ये छत पे इतने बजे कौन क्या कुछ कर रहा है, तो वो कुछ और तेज़ होती चली गई। मैं भी नींद में था, लेकिन जब वो ज़्यादा तेज़ हुई तो फिर मैं उठ के ऊपर भागा। जब ऊपर उठ के भागा तो मैंने देखा आग जो है वो चारों तरफ फैली हुई है। फिर मैंने आवाज़ें लगाई, पड़ोस आया सारा। फिर नीचे हमने दरवाज़ा खोला और बोरिंग के पानी से, पाइप से पानी हमने मारने शुरू कर दी अपनी तरफ, अपने तौर पे। लेकिन इतने में फिर वो फायर ब्रिगेड आया। आतिफ जो है उनका कमरा जो है उसमें एग्जिट है थोड़ी सी, तो वहाँ से उन्होंने ग्रिल से वो खिड़की जो बनी हुई थी वो तोड़ के, ताला तोड़ के फिर उन्होंने अपनी फैमिली को निकाला, अपनी बीवी को यानी बहू को और एक पोती को निकाला। 3 आदमियों ने उस कमरे से। फिर जब आग बुझी है फिर अंदर गए हैं। जब जाके वो अंदर पहुंचे आसिम वाले कमरे में 4 आदमी थे और चारों के चारों चले गए। इसके बाद बस आपके सामने सब चीज़। अभी इसका मैं कन्फर्मिटी के साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं। हो सकता है लादाली तौर पे वो सामान चूँकि वहाँ ज़्यादा था, कुछ और हुआ, स्पार्क हुआ, फिर उसमें फैलता चला गया, धुआं बना और घुटन हुई उनकी। हाय 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 हाय, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। प्यारे हबीब के सदक़े में इनके लवाइकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे, सब्र अता करे। वाकई इस तरह के वाक़ियात से एक मदनी इनक़लाब आना चाहिए, दिल की दुनिया तब्दील होनी चाहिए और इस तरह के वाक़ियात से हमें लेना चाहिए। क्योंकि ये उम्मूमन अभी सर्दियों के दिन है, हीटर लोग चलाते हैं, आग वाला हीटर चलाते हैं, आग जलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब शॉर्ट सर्किट तो कभी कहीं भी किसी घर में भी हो सकता है। तो सोने वाला क्यों नहीं ये सोच कर सोता कि जिस कहते हैं ना, सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को, क्या खबर तेरी सुबह हो नहीं, सुबह को कहीं हो ना तू ज़ेरे ज़मीं। और बाज़ों का तो वाक़यात ऐसे होते हैं कि पता नहीं लाश भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि मेरी लाश एक मतलब कि वो राख की सूरत में मिलेगी। बाज़ों का गाड़ियों की बॉडी काट कर बॉडी निकाली जाती है, यानी कि लाश निकाली जाती है। तो ये वाक़यात जो जैसे नवाब शाह का वाक़या हुआ, मैंने एक इबरत वाला आपको एक बिल्कुल अजीब पहलू दिखाया, किस तरह काउंटर पे खड़े खड़े मौत आ गई, किस तरह घर में आग लगी, जो भी इसका सबब था, शॉर्ट सर्किट था या किसी वजह से आग लगी,
ہمیں ان کے گھر کے مناظر ہم لے سکتے تھے کہ کسی وجہ سے وہ مناظر نہ لے سکے. ہمارے اسلامی بھائی ان تک پہنچے, اب ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہمارے اسلامی بھائی پہنچے. الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے ہمارے اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنانے کی, تاکہ ان عبرت والے واقعات تک ہمارے اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی, مدنی چینل کے اسلامی بھائی پہنچیں, اور وہاں کی بہت زیادہ کرنٹ سچویشن لے کر ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی اس طرح کے جو بھی عبرت والے واقعات اگر آپ کو ملتے ہیں تو آپ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں عبرتناک خبروں پر ENK@madanichannel.tv پر. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دی ہوئی کوئی ایسی ویڈیو یا کوئی ایسی خبر ہماری خبر کا حصہ بنے. ہمیں آ رہی ہیں ویڈیوز, ظاہر ہر ویڈیو چلانے جیسی بھی نہیں ہوا کرتی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے, اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لانا چاہیے, اور اپنے بچوں کو بھی ہم نیکی اور پرہیزگاری کے ماحول میں رکھیں. یہ نہ سوچے کہ یہ بڑا ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہوتا ہے نہیں ہوتا, بلکہ ابھی سے اپنے مدنی منوں کو, مدنی منیوں کو, اپنے بیٹوں کو, بیٹیوں کو آپ نصیحت کرتے رہیں, آپ سمجھاتے رہیں کہ بیٹا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو اب یہ جو حادثہ ہوا اسکول وین کا, اس سے پہلے بھی اسکول وین کے حادثات ہوئے ہیں, مطلب اللہ کی پناہ آگ لگ گئی ہے, گیس کا سلنڈر پھٹ جاتا ہے, بچے بھی بیچارے جھلس جاتے ہیں. ان تمام واقعات میں ایک اشتعال بھی پیدا ہوتا ہے. یہ کیا ہو گیا اشتعال, کیا ہو گیا اشتعال سے؟ ہم کیا مطلب مزید ایک گاڑی کو آگ لگے تو دوسری گاڑی کو آگے لگائیں گے؟ ہم اسے سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں, اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر پر نظر رکھیں, اور کب کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے اس پر غور کریں. میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ بھی تو کار چلا رہے ہیں, نہیں چلاتے کار آپ کی کار میں بھی تو گیس کا سلنڈر لگا ہوا ہے, CNG لگی ہوئی ہے. کیا آپ نہیں سوچتے کہ یار کار چلتے چلتے اگر CNG میری پھٹ گئی تو کیا کروں گا؟ آپ کی کار میں بھی تو پیٹرول کی ٹنکی کے ساتھ ہم کار میں بیٹھ کے چل رہے ہیں. موٹر سائیکل والے کی پیٹرول کی ٹنکی آگے اور کار والے کی پیٹرول کی ٹنکی پیچھے. اتنا بڑا آگ کا گولا, کوئی چھوٹی سی چنگاری آپ کی موٹر سائیکل کو دھماکے سے اڑا سکتا ہے, اپنی کار کو دھماکے سے اڑا سکتی ہے, بس کو دھماکے سے اڑا سکتی ہے. کچھ بھی کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بڑا گیس کا سلنڈر لے کر بغیر پیٹرول کے کون سی کار چلتی ہے؟ بغیر گیس کے کون سی سواری چل رہی ہے؟ کچھ بھی تو نہیں نا. اتنا بڑا موت کا سامان لے کر ہم چل رہے ہیں, مگر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میں مر سکتا ہوں. پرابلم یہ ہے جو اتنے سارے سلسلوں میں جو نقطہ نظر ہے, جو بنیادی, اور جس کو کہتے ہیں کہ ایک سینٹرل آئیڈیا جو ہم آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, پہنچانا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں موت کو بھول بیٹھا ہوں. اگر موت پیش نظر ہو نا تو بندہ مطلب ہر حال میں توبہ استغفار کرتا رہتا ہے, اور موت کسی حال میں بھی آ سکتی ہے. جو ایک بس میں اگر بالفرض کوئی حادثہ ہو گیا تو اس بیٹھا ہوا ہر پیسنجر نیکی پر ہی مرا ہو یا گناہ پر ہی مرا ضروری نہیں ہے, ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ کچھ عبرت کے اس طرح کے واقعات جو حادثاتی تھے وہ میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں. کھیل کود میں بھی جو اموات اور حادثے ہوتے ہیں, ہمارے عرب ممالک میں جہاں ریتوں کا ڈھیر ہوتا ہے, ریگستان یعنی مٹی, ریت کا ڈھیر ہوتا ہے. بعض ریت وہ ہیں جہاں سفاری کے نام پر کھیل کھیلا جاتا ہے, یعنی کہ یہ ہے بہت شوق سے یہ سفاری کرتے ہیں, موٹر سائیکل پر سفاری, اس کو سفاری کہتے ہیں. جیسے ہر کھیل کا ایک نام ہے نا, اس کھیل کا نام سفاری ہے. اور وہ ان کے پاس وہ کرائے کی موٹر سائیکلیں بھی ہوتی ہیں, کرائے کی کاریں بھی ہوتی ہیں, اور اس طرح یہ سفاری کرتے ہیں. وہ ریت کے ٹیلوں پر چڑھیں گے اور یوں کریں گے, یوں کریں گے. ایک کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا. مگر اس کھیل تماشے میں کس طرح حادثہ ہوتا ہے, کس طرح موت آتی ہے, آئیے میں آپ کو سفاری کے دوران ہونے والا ایک عبرتناک حادثہ دکھاتا ہوں. کس نے موت کا انتظار ہے دنیا. ایک بار پھر دکھا دیں.
کس نے موت کا انتظار ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے, موت کا انتظار ہے. کتنی بے اعتبار ہے دنیا کہ موت کا انتظار ہے دنیا. یہ کیسی موت آتی ہے کچھ سمجھ نہیں پا رہی. میں نہیں جانتا کہ یہ واقعہ دیکھنے کے بعد بھی کوئی اس طرح کے کھیل تماشوں سے باز آئے گا یا نہیں آئے گا. میں نہیں جانتا کوئی عبرت لے گا نہیں لے گا. میں نہیں جانتا. ہو سکتا ہے کوئی کہہ کر نکل جائے. حادثے ہوتے رہتے ہیں. اس طرح کا حادثے میں آپ مرنا چاہتے ہیں؟ نہیں. ایسی مرنے کی تمنا مت کیجیے. اللہ کرے ہمیں میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں آقا کے جھلووں میں بصورت شہادت موت آئے. مجھے میرے دین میرے اسلام کی خدمت کرتے ہوئے موت آئے. مجھے علم دین سیکھتے سکھاتے موت آئے. نماز پڑھتے پڑھاتے موت آئے. درس و بیان کرتے سنتے کراتے مجھے موت آئے. مجھے ایسی عبرت والی موت نہ آئے. یعنی اگر میری موت کہیں بتائی یا دکھائی جائے تو لوگ یہ دیکھ کر تمنا کریں کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کاش اس کی جگہ میں ہوتا, کاش اس کی جگہ میں ہوتا. ہمیں ذہن بنتا نہیں ہے کہ ہمیں اس طرح کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ کھیل تماشوں کی کیسی عجیب موت ہے, آپ نے دیکھا نہیں. دل بیٹھ جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک وہ کار کا حادثہ مجھے دکھایا, یہ کار ڈرافٹنگ یا پتہ نہیں کیا اس کا نام ہے, وہ دکھاتے یہ چلاتے ہیں اور بریک مارتے ہیں, اسکریچ مارتے ہیں اور کار یہ گھومتی پھرتی ہے. یہ بھی کوئی کھیل تماشا بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس طرح ان حادثوں میں ان کھیل تماشوں میں جو موت آتی ہے یہ کیسی. کہتے کسی کو فٹ بال کھیلتے کھیلتے موت آ گئی. فٹ بال کھیلا گراؤنڈ کے اندر تھا کر کے گرا مر گیا. بتاتے ہیں فلاں کو فلاں کھیل کھیلتے کھیلتے موت آ گئی. کسی نے کہا کہ وہ کوئی ریسلنگ کر رہا تھا, کشتی لڑ رہا تھا, کشتی لڑتے لڑتے اس کو موت آ گئی. پتہ نہیں کیسی موتیں ہیں. ان موتوں کو جو بیان کرتے ہیں تو وہ نیٹ پر دیکھ کر کہتے ہیں کہ جناب یوں واقعات ہو جاتے ہیں, لیکن پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا اور ہم کب ان سے عبرت حاصل کریں گے, ہم کب ان چیزوں سے بچیں گے اور اپنی راہ متعین کریں کہ میں راہ سنت پر راہ دین پر چلنا چاہتا ہوں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رضا والے کام کرنے. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے, کیسی زندگی. امام اعظم کو دیکھیے, امام اعظم کو زہر دے کر شہید کیا گیا, مگر امام اعظم کی زندگی کیسی تھی. ایسے کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے, آخر کربلا کے میدان میں اپنی جان دی نا. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے میدان میں جان دی نا, نانا کے دین کو بچانے کے لیے, دین اسلام کو بچانے کے لیے جان دی نا. اسی کربلا کے میدان میں مرنے والے یزیدی بھی تھے اور اسی میدان کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین اور ان کے رفقا بھی تھے. لیکن دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. وہ بھی تلوار سے زخمی ہو کر گرے, نیزے اور بھالے دونوں طرف چلے, تیر و کمان دونوں طرف استعمال ہوئے. لیکن یزید کے لیے آپ کیا کہتے ہیں, اس کے لشکر کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں شخص یزیدی لشکر میں تھا, ہمیں کتنی گھن آتی ہے. اور فلاں مطلب کہ مرد مجاہد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کا مسافر تھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان دی. ان کے لیے مطلب اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے شہادت اختیار کی. کسی دل سے مطلب کہ وہ مسرت ایک راحت ملتی ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی وہاں ہوتے. تو یہ وقت ہے نا, تو ایک کاش ہمیں اس بات سے عبرت ملے اور ہم یہ کھیل تماشوں سے, کھیل کود سے, گلی میں بیٹھ کے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, ہاکیاں کھیل رہے ہوتے ہیں, کلبوں میں بیٹھ کر کیرم کھیل رہے ہوتے ہیں, بلیٹ کھیل رہے ہوتے ہیں, تاش کھیل رہے ہوتے ہیں. اب یہ کھیل تماشے کر رہے ہیں. دیکھیں میں حرام, حلال, جائز اور ناجائز ان سب پر تبصرہ کرنے کی میں تبصرہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن میں کم از کم یہ تو ضرور آپ کو کہوں گا نا, اور یہ تو
آپ کو میں مطلب ایک سوالیہ نشان کھڑا کروں گا کہ اس طرح کھیل تماشوں میں بھی موت آتی ہے اور راہ خدا میں بھی موت آتی ہے. آپ کس طرح کی تمنا رکھتے ہیں؟ آپ کی مدنی سوچ کیا ہے؟ دیکھیے یہ میں آپ کو جو کار جو ڈرفٹنگ کرتے یا ڈرافٹنگ جو بھی یہ کہلاتی ہے، یہ کیسا حادثہ ہوا؟ آئیے اس کا منظر دیکھتے ہیں. بے قابو ہو جاتی ہے گاڑی، بے قابو جا کر ٹکرا گئی. ہائے ہائے امید کروں کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں گے. انڈونیشیا میں ایک بار پھر سمندر اور پانی نے جو تباہی مچائی، آئیے اس کے بھی عبرتناک مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. انڈونیشیا، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ، 16 افراد ہلاک. موت کا انتظار ہے دنیا، آجی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چاہے، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار. بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت پہ قید تھی فصلے بفصلے. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیا، کس کی بنی ہے عالم نہ پائی. ایک طرف یہ دنیا کے حادثات، واقعات، عبرت، پھر ایک ڈر، ایک خوف کہ نہ جانے میں ایمان سلامت لے کے جاتا ہوں نہیں جاتا ہوں، میری قبر کا کیا بنے گا، میرا حشر میں کیا بنے گا. فکر معاش بد بلا، حول معاد جاگزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح مدد. کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا. آہ سلطے ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا. کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہو، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. زمینی آسمانی بلی جو بلائیں اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے. دنیا میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائیاں خیر عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا ماحول اپنی باہیں پھیلائے، آپ کو پکار رہا ہے، آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے. دعوت اسلامی کے اس
دامن میں چھپ جائیے، بڑا سرور، بڑا ذوق، بڑا شوق ملے گا، ایک پروپر لائن آف ڈائریکشن ملے گی، درست ایک سمت ملتی ہے زندگی گزارنے کے لیے. کچھ نہیں جاتا، آپ کا کاروبار، آپ کا گھر بار سب اپنی جگہ پر بہت جائز، خوشی اور پیارے طریقے سے چلے گا. بس گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے گی، اور ایک مطلب مقصد حیات نصیب ہوگی. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، مدنی انعامات پر عمل کیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے دیکھتے بھی موت آ سکتی ہے، اور گناہوں بھرا چینل دیکھتے دیکھتے بھی موت آ سکتی ہے. عبرت والوں کے لیے کافی ہے یہ بات. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال سب کی حفاظت فرمائے. امیر اہل سنت اور علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں اللہ محبت میں تبدیل فرمائے، جن کے اولاد نافرمان اللہ تابع فرمان کر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عافیت اور عافیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور قیامت کے روز ہم سے حساب کتاب نہ لیا جائے، اور ہمیں بلا حساب کتاب فرما دیا جائے. اس کو جنت میں داخل کر دو. کاش لبے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صدا ہمارے لیے، ہمارے کان سن لیں. بندہ آزاد و شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس میں تمہارا کیا. سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے. اللہ کرے کہ ہمیں آقا کی شفاعت نصیب ہو، بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترجمہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے.